نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سلوک عمران خان کے دور میں نواز شریف اور اس کی جماعت سے ہوا، نواز شریف کو وہ سلوک دہرانے کی بجائے مفاہمت کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ گویا عمران خان مشکلات کے جس بھنور میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، اس کا سبب نواز شریف کا انتقام نہیں ہے کہ عمران خان کے تیروں کا رخ نواز شریف کی طرف کیوں ہے۔ خان صاحب تو ایوان کے عدم اعتماد کے باعث فارغ ہوئے۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنا، تینوں بار کسی نہ کسی کی تیغ ستم کا نشانہ بنا۔ 9 سال جلا وطن رہا، 2 برس سے زائد زندانوں کا قیدی بنا رہا۔ انہی بے مہر موسموں میں اس کے والدین چھن گئے، وہ ان کے تابوت لحد میں نہ اتار سکا۔ شریک حیات رخصت ہوئی تو وہ بیٹی سمیت اڈیالہ جیل میں پڑا تھا۔ 2 برس بیٹی کی انگلی تھامے پیشیاں بھگتتا رہا اور آج بھی بھگت رہا ہے۔ اشروں پر محیط کڑی سزاؤں کے مقابلے میں اب تک اس کا ثابت شدہ جرم صرف یہ ہے کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور اب جب وہ 4 سالہ جلا وطنی کاٹ کر وطن واپس لوٹا ہے تو اسے ایک بار پھر کٹہرے میں کھڑا کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف کے کسی ہمدرد کو یہ کہنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی کہ جس عمران خان نے کوئٹہ سے چک درہ تک درجنوں فوجی تنصیبات پر حملے کے ذریعے فوج میں بغاوت بھڑکانے اور جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹنے کی سازش کی، اسے مدعی فوج اور ریاست قانون اور عدالتوں نے کوئی چھوٹ دینی ہے یا نواز شریف نے دینی ہے؟ 9 مئی کی غارت گری کا موازنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں 2 ہی مثالیں تلاش کر پایا ہوں۔ پہلی یہ کہ پی ٹی آئی کے جیالوں نے بھی تو طیارہ اغوا کیا تھا، اور دوسری یہ کہ مسلم لیگ نون نے بھی تو سپریم کورٹ پر حملے کی غلطی کی تھی۔ طیارہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں، المرتضیٰ بھٹو کی تنظیم الذوالفقار نے اغوا کیا تھا، جسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے پی پی پر کبھی اس کا سایہ تک نہ پڑنے دیا۔ 9 مئی کے تناور میں مسلم لیگ نون کے سپریم کورٹ پر حملہ، مسلم لیگ نون کے کارکن راہداری میں ہلڑ بازی تو کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ججوں کے کمرے میں داخل نہ ہوا۔ اس کا موازنہ خان صاحب کے کئی مارکوں سے کیا جا سکتا ہے، مثلاً پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ، پی ٹی وی پر یلغار کر کے نشریات بند کر دینا، وزیر اعظم ہاؤس کی ناکہ بندی، مئی 2022 میں اسلام آباد پر یلغار اور ڈی چوک میں آتش زنی، مارچ 2023 میں ہزاروں کارکنوں کی جوڈیشل کمپلیکس پر چڑھائی، ججوں پر حملوں کی کوشش، سب کچھ بجا طور پر پرجوش سیاسی سرگرمی کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ ان تمام واقعات میں 2014 کی وارداتوں سمیت کسی کو سزا نہ ہوئی، لیکن سپریم کورٹ حملہ کیس میں مسلم لیگ نون کے 8 رہنماؤں پر توہین عدالت کا مقدمہ چلا، سب کو سزائیں ہوئیں، سب نااہل ٹھہرے۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے سب سے سرگرم رہنما چودھری تنویر خان کو دوبارہ پارلیمانی سیاست میں آنے کے لیے 10 سال انتظار کرنا پڑا۔ عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام لوگوں کو پارٹی سے نکال دیں، جس طرح بے نظیر نے طیارہ اغوا کے بعد الذوالفقار سے پیپل پارٹی کو بالکل علیحدہ کر لیا تھا۔ بے نظیر بھٹو الذوالفقار کی سربراہ نہیں تھیں، انہوں نے طیارہ اغوا کیا تھا، نہ کہ سیاست کے خلاف باغیانہ کارروائیاں منظم کی تھیں۔ عمران خان اس معاملے میں بے نظیر بھٹو نہیں ہیں، بلکہ مرتضیٰ بھٹو ہیں۔ عمران خان نے تو تہذیب کے سارے کرینے روند ڈالے، میر جعفر، میر صادق، حیوان، جانور، غدار، سازشی، گھر کو لوٹنے والا چوکیدار، کیا کچھ نہیں کہا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار آرمی چیف کی تقرری کو کوچہ بازار کا موضوع بنا دیا۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری کا راستہ روکنے کے لیے راولپنڈی پر چڑھائی کر دی۔ آخر کار کچھ ریٹائرڈ، کچھ حاضر سروس فوجیوں سے مل کر ادارے
بارے میں بغاوت اور عاصم منیر کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہی نہیں بلکہ ان واقعات کے منصوبہ ساز بھی ہیں۔ 9 مئی کی منصوبہ بندی جنرل اکبر، جنرل بریگیڈیئر FB علی، جنرل ظہیر الاسلام عباسی سازشوں ہی کی ایک کڑی ہے۔ 9 مئی وہ سازشیں منصوبہ بندی کے مراحل میں ہی پکڑی گئیں، سب کو سزائیں ہوئیں۔ عمران خان کی سازش جزوی طور پر کامیاب ہو گئی، اسے کسی طور ایک سیاسی سرگرمی یا عمومی سیاسی تحریک کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ پاک فوج کے 1 لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر سمیت 18 اہلکار اسی سازش سے منسلک ہونے کے باعث سزا پا چکے ہیں۔ عمران خان اور بلوائی رائیونڈ پر نہیں، فوجی تنصیبات پر حملے کے ملزم ہیں۔ انہوں نے میاں صاحب کے خاندانی قبرستان پر نہیں، شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا ہے۔ نواز شریف نے ان کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی FIR نہیں کٹوائی۔ فوجی سربراہوں سے اختلاف بالکل وہی جرم ہے جو نواز شریف نے 6 بار کیا، جبکہ عمران خان نے وہی جرم تھوڑی بار کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میاں صاحب نے ہر بار اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ صلح کر لی، عمران خان اس لچک سے عاری ہے۔ یہی بات ہے کہ وہ مسلسل مشکل میں ہے۔ یہ دلیل تاریخ کے چہرے پر کالک تھوپنے کے مترادف ہے۔ نواز شریف کی اگر 6 فوجی سربراہان سے نہیں بنی تو یہ سول بالادستی اور فوجی بالادستی کی جنگ تھی۔ کسی بھی آرمی چیف سے اس رنجش کا سبب یہ نہ تھا کہ وہ اسمبلی میں اس کی نمبر گیم پوری کیوں نہیں کرتا، اس کے لیے میڈیا کو نکیل کیوں نہیں ڈالتا، اس کے مخالفین کو جیلوں میں کیوں نہیں جھونکتا، اس کی کرپشن کی پردہ پوشی کیوں نہیں کرتا، اس کے حریفوں کو عبرت کے نمونے کیوں نہیں بناتا۔ باجوہ سے واحد بچگانہ مطالبہ یہ تھا کہ مجھے نیچے نہ اتارو، مسلسل گود میں لیے رکھو۔ جنرل رحیل شریف نے نواز شریف سے کہا تھا، سر مجھے توسیع دے دیں، پاناما کو میں سنبھال لوں گا۔ نواز شریف نے جواب دیا، توسیع نہیں دی جا سکتی، پاناما بھگت لوں گا، اور تاریخ گواہ ہے نواز شریف کو اس کی ناجائز سزا دی گئی۔ خان صاحب کا بے لچک رویہ ملاحظہ فرمائیں۔ حکومت چلی گئی تو کوچہ رقیب میں سر کے بل چلتے ہوئے ایوان صدر پہنچے۔ مقصد آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملاقات کرنا تھا۔ باجوہ سے دست بدست التماس کی کہ PDM والوں کو گھر بھیجو، میری حکومت بحال کرو، میں آپ کو تا حیات توسیع دینے کو تیار ہوں۔ یہ تیاری ISI چیف اپنی تاریخی پریس کانفرنس میں بیان کر چکے ہیں۔ کس کی بے لچکی کا موازنہ کس کی استقامت سے کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کی پوری سیاسی زندگی جنرل مشرف کے ریفرنڈم کی والہانہ حمایت سے لے کر جنرل باجوہ کی رضاکارانہ تا حیات توسیع تک محدود ہے۔ عرض ہے کہ عمران خان اور اس کے رفقا کو انصاف ملنا چاہیے، ان کے آئینی قانونی حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے۔ عدلیہ انہیں سسیلین مافیا اور گاڈ فادر والا نہیں بلکہ عدل دے، حقیقی عدل دے۔ تحریک انصاف اپنے صلح پسند لیڈروں کو آگے لائے تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور دوسری سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر کے خان صاحب اور تحریک انصاف کے لیے راستہ کھولیں۔ 2024 کے انتخابات ہو چکے ہیں، جلد حکومت بھی بن جائے گی، وزراء بھی اپنے دفاتر پہنچ جائیں گے، مگر کیا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا غربت کا خاتمہ ہوگا؟ کیا مہنگائی میں کمی آئے گی؟ کیا IMF سے چھٹکارا مل پائے گا؟ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں یہ بہت ضروری ہے کہ سیاسی استحکام پیدا کیا جائے، جس کے لیے ضروری ہے کہ 9 مئی کے مرکزی مجرموں کے علاوہ تمام افراد کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جائے۔ وقت آ گیا ہے کہ ایک قومی حکومت بنائی جائے اور اس حکومت میں تمام جماعتوں کو شامل کر لیا جائے تاکہ ملک کو غیر مستحکم معاشی حالات سے باہر نکالنے کے لیے قومی پروگرام سامنے آئے جس کی کوئی مخالفت نہ کریں۔ عمران خان اور PTI کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ وہ ملکی افواج PPP اور PMLN کے خلاف استعمال ہوتے آئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی خاطر اپنی انا کو دفن کر کے 9 مئی کے مجرموں سے لا تعلقی کا اعلان کر کے آصف علی زرداری اور نواز شریف سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔